بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ میں اپنی پیاری قوم کو مبارک دیتا ہوں۔ پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد افراد موت کی نیند سو گئے تھے، 3 کروڑ سے زائد افراد بیکار ہو گئے تھے اور کئی جانور پانی میں بہہ گئے تھے اور کئی ہزار کلومیٹر سڑک پانی میں بہہ گئی تھی۔ 1000 سے زائد افراد جو موت کی نیند سو گئے تھے وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور جو 3.5 کروڑ لوگ بیکار ہو گئے تھے، ان سب کو بحریہ ٹاؤن میں حکومت وقت کی طرف سے پکی رہائشیں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اور آگے میں مزید بتاتا چلوں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ جب سیلاب آیا تھا، جو اس نے نقصان کیا سو کیا۔ جاتے جاتے سیلاب میری پیاری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہریوں کے مردہ ضمیر بھی ساتھ بہا لے گیا، اور اب آپ کو ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام میں بھی سیلاب کا پانی نظر نہیں آئے گا۔ میری قوم کسی اور مشغلے میں مشغول ہو گئی ہے۔ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیلاب اللہ کی مرضی سے آیا۔ سیلاب آیا کیوں؟ بارشیں ہوئیں، بارشیں کیسے ہوئیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ میری پیاری قوم کا یہی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی فرد کسی چیز میں کامیاب ہو جائے تو اس کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، اگر ناکام ہو جائے تو کہتا ہے اللہ کی مرضی۔ جیسے میں ایک عام سا آدمی ہوں، راولپنڈی میں رہتا ہوں، تو یہاں ون ویلنگ کا اہتمام زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ریس جیت جائے تو اس کے دوست اسے کہیں گے کہ تو نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، ہمیں تم پہ ناز ہے۔ اور اگر ان کا یہی دوست ریس لگاتے ہوئے مردار ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ یہی حال میری قوم کا بھی ہے اور میرے سیاسی اداکاروں کا بھی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں کولمبیا میں ہوتی ہیں، 3240 ملی میٹر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بارشیں ہونے والی فہرست میں پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ پاکستان میں سالانہ 350 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بارشیں ہونے والے 10 ممالک میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ بنگلہ دیش کون سا ملک ہے نہیں پتہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میری پیاری قوم حادثہ جلد ہی بھول جاتی ہے۔ بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان۔ بنگلہ دیش کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بنگلہ دیش سیلاب کی نظر ہو گیا ہو، یا یورپ کے وہ والے ممالک جن میں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں وہ سیلاب کی نظر ہو گئے ہوں۔ آفت کا چورن صرف اور صرف پاکستان میں بیچا جاتا ہے۔ یہ مصیبتیں، آزمائشیں، قدرتی آفات غریبوں کے مویشی مال اور ان کے گھر تباہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ قدرتی آفت کبھی کسی محل کو ساتھ لے کر نہیں گئی۔ مثلاً جاتی امراء بنی گلہ زرداری ہاؤس، مولانا فضل الرحمان ہاؤس، اسفندیار ولی ہاؤس، ایک اور ہاؤس بھی ہے جس کا ذکر میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک میں ڈیم نہیں بنائے جاتے۔ اگر ڈیم بنیں گے تو ہمارے حکمرانوں کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ ڈیم بننے سے حکمرانوں کی روٹیاں کیسے بند ہوں گی؟ ڈیم بنیں گے تو سیلاب نہیں آئے گا، سیلاب نہیں آئے گا تو امداد نہیں آئے گی، امداد نہیں آئے گی تو روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ غریب مرے گا نہیں، غریب کی لاش پہ سیاست نہیں ہوگی، بجلی سستی ہوگی تو ان کو کمیشن نہیں ملے گا۔ اسی لیے تو سیلاب آنے سے میرے سیاسی اداکاروں کا کاروبار چلتا ہے۔ تو میں ان کو چور نہیں کہوں گا، یعنی نواز، عمران، فضل الرحمان، اسفندیار ولی اور ان کے سب دوست، یہ سب چور ہیں۔ یہ چور نہیں ہیں۔ میرے سیاسی اداکار بالکل اس طرح چور نہیں ہیں جس طرح میرا تقریباً ہر پاکستانی چور نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق میرے ملک کو نوچ رہا ہے۔ آپ نے ایک ملی نغمہ سنا ہوگا، ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں۔ قوم تو ہم زندہ ہی ہیں لیکن ضمیر ہمارا مردہ ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک قانون کے متعلق بتایا تھا کہ اگر ایک چیز زیادہ مقدار میں ضرورت ہو اور وہ چیز کم ہو تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے، خصوصاً قدرتی آفتوں کے دوران۔ جب کرونا آیا تو آکسیجن کی ضرورت ہوئی تو آکسیجن مہنگی کر دی گئی۔ اشیاء خوردہ نوش کی قلت ہوئی تو وہ مہنگی کر دی گئی۔ اب سیلاب آیا ہے، سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنی ہیں تو وہ چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں۔ اگر آپ دوسرے ممالک پہ نظر دوڑائیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، وہ مصیبتوں کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب جاپان میں سونامی آیا، پورا جاپان مفلوج ہو گیا، لیکن کسی ایک نے دوسرے کی حق تلفی نہیں کی، کسی ایک جاپانی نے دوسرے جاپانی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایسا کیوں کہ دوسرے ممالک کے شہری آفت کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جبکہ پاکستان کے شہری ایک دوسرے کی حق تلفی کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ایک قوم ہے اور ہم ایک ہجوم۔
ہجوم میں اور قوم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب ہم ہجوم سے نکل کر قوم میں منتقل ہو جائیں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا ہرگز آپ کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا۔ والسلام۔